الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتقين لآثار سيد المرسلين وجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين المخاطب بطه وياسين النبي المؤيد ورسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اے پیغمبر، جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دے میں یقیناً ان کے قریب ہوں اور اجابت کرتا ہوں ان کی دعاؤں کی جب وہ مجھ سے دعا مانگتے. بس انہیں چاہیے کہ میری بات مانیں، مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ سیدھے راہ کی ہدایت پائیں. فضیلت دعا اور اہمیت وسیلہ کے عنوان پر آج ہماری یہ نئی گفتگو ہے. سلسلہ کلام مسلسل قرآن مجید کی آیات دعا کی فضیلت کے بارے میں کہاں کہاں یہ آیات آئیں، کس کس موضوع پر خدا نے کس کس مقام پر دعا کی اہمیت کا حکم دیا، دعا مانگنے کا حکم دیا. اللہ ہماری شرع رب سے بھی زیادہ نزدیک ہے، وہ ہمارے دلوں کی باتیں جانتا ہے، مگر یہ ہماری بندگی کا ثبوت ہے کہ خدا سے مانگیں. اور یہی سیرت انبیاء ہے جو قرآن مجید مسلسل انبیاء کی دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، جس پر ہماری گفتگو روزانہ ہوتی رہی. یہ جتنے بھی دعائیں اور دعاؤں کے طریقے ہیں یہ سب بندگی کے ثبوت ہیں. کبھی انسان لبوں کو ہلاتا ہے، حالانکہ اللہ کو لب ہلا کر دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں. انسان دل میں اگر ایک نیت بھی کر لے تو پروردگار رب العزت اس سے بھی واقف ہے. مگر یہ بندگی کا ثبوت ہے کہ انسان بآواز بلند گڑ گڑاتے ہوئے ان تمام شرائط کے ساتھ جو بیان کیے دعا مانگے.
پھر ہاتھوں کو اٹھانا، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ یہ بھی ایک بندگی کا ثبوت ہے۔ جب انسان کسی چیز کو بھی لیتا ہے تو اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا، اور خدا نے اسے ہاتھ دیے اس لیے کہ کسی چیز کو لینے کے لیے، اٹھانے کے لیے۔ جب وہ دعا مانگ رہا ہے تو یہ بندگی کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ثبوت دے رہا ہے کہ پروردگار میں تجھی سے مانگتا ہوں، تجھی سے سوال کرتا ہوں، تیرے سوا کسی سے سوال نہیں کرتا، الا یہ کہ تیرے خاصان خدا جو ہیں ان سے دعا مانگنا گویا خود خدا سے دعا مانگنا۔ پھر یہ دعا مانگ کے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرنا، یہ بھی بندگی کا ثبوت ہے۔ ورنہ دعا مانگ کے انسان یوں کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اب وہ یہ مسئلہ اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک روحانی تسکین ملتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے یا دعا مانگتا ہے، اس کے بعد ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرتا ہے تو اسے ایک روحانی تسکین ملتی ہے، اطمینان قلب ملتا ہے کہ میں نے دعا مانگی اور اس دعا کا نور، اس دعا کی برکت، اس دعا کی رحمت مجھے پہنچی۔ تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تیری دعا کو میں قبول کروں گا۔ تو دعا کا سلسلہ زندگی میں نہیں، صرف یہ نہ سوچے کہ ہم دنیا میں ہی دعائیں مانگیں، مسلسل عرض کیا دعا تو ہر قدم پہ ہے۔ انسان لیٹو دعا، مسجد میں جاؤ دعا، گاڑی میں بیٹھو دعا، سفر میں نکلو دعا، مسلسل یہ گفتگو ہوتی رہی، حتیٰ کہ بیت الخلا میں جاؤ دعا، اور کوئی بھی کام کرو اس سے پہلے چاہے اور ہو پیر ہو، سب سے بڑی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استعاذہ کی دعا، اللہ سے پناہ مانگنے کی دعا۔ تو نہ مگر یہ زندگی کے لیے ہے کہ زندگی میں دعائیں مانگو، مگر جہاں زندگی کا تعلق ختم ہو رہا ہے، عمل کی منزلیں اختتام پہ پہنچ رہی ہیں، انسان جنت میں داخل ہو چکا ہے، قرآن مجید سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے وہاں بھی انسان دعا مانگ رہا ہے۔ جہاں اب کوئی عبادت نہیں ہے کہ انسان کو وہاں نماز پڑھائی جائے گی یا روزے رکھوائے جائیں گے یا وہاں کہا جائے گا کہ اب تم اپنے مال میں سے خمس نکالو، زکات نکالو، خیرات نکالو، وہاں یہ کچھ بھی منزلیں نہیں۔ اب تو انسان کا امتحان ختم ہو چکا، اب اس کا کام یہ ہے کہ حیات ابدی کو پروردگار کی نعمتوں میں گزارے۔ لیکن قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے لہم فیہا فاکہۃ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ سورہ یاسین کہ ان کے لیے یعنی صاحبان ایمان کے لیے جنت میں کئی قسم کے پھل ہوں گے، فیہا فاکہۃ ولہم، صاحبان ایمان کے لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے قسم قسم کے پھل ہوں گے، لہم ما یدعون، اور ہر وہ چیز جس کی وہ دعا کریں گے، جس چیز کو وہ مانگیں گے۔ یہ مانگنا، کسی چیز کا طلب کرنا دعا ہے، دعا کا جمع صیغہ ہے یدعون۔ وہاں جنت میں جس بھی چیز کو اللہ سے مانگیں گے، یہ نہ سمجھو کہ زندگی میں دعائیں مانگ کے بس پروردگار پر حجت تمام کر دی، وہاں بھی دعا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے بآواز میں۔ اور اس دعا کے عوض ایک چیز اور ہے کہ پروردگار کا سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم، یہ پروردگار کی طرف سے سلام آ رہا ہے صاحبان ایمان سے۔ بات کیا ہے پھر منافقین کو پاس چلیے۔ تو یہ دعا کی اہمیت کہ جنت جہاں انسان کی آخری منزل ہے وہاں بھی دعا ہے، اور مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں انبیاء کی دعائیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہے، ہر نبی نے ہر مقام پر دعائیں مانگی۔ کبھی قرآن مجید اگر وقت ملے تو چلتے، اگر تو لگا دی میں، لیکن آپ کو وقت کہاں ملتا ہے؟ وہ بھی قرآن پڑھنے کا وقت ناممکن ہے۔ ٹائم میگزین پڑھ لیں گے، نیوز ویک پڑھ لیں گے، دنیا کے تمام اخبارات پڑھ لیں گے، کتنی ویکینسیاں ہیں کتنی نہیں ہیں، کہاں ضرورت ہے کہاں نہیں، وہ بھی پڑھ لیں گے چاہے ضرورت نہ بھی ہو، مگر 5 منٹ صبح اٹھ کے قرآن مجید کا مطالعہ نہیں ہوگا۔ 4 یا 5 یا 6 آیتیں پڑھ کے اس کے ساتھ ترجمہ پڑھنے کی طاقت ہم میں نہیں، کیوں؟ کہ وہ ہر وقت ساتھ ہے، کہ جس کے لیے اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو قرآن سے پہلے استعاذہ کرو اور پڑھو قرآن۔
رضوان گرامی پورا قرآن انبیاء کی دعائیں بتا رہا ہے، ہر نبی نے ہر مقام پر دعا مانگی، اور کئی دعائیں مختص ہیں، کئی دعائیں خصوصی ہیں، کئی دعائیں عمومی ہیں، مختلف طریقوں سے۔ کل بھی آپ نے دعائیں سنی، آج بھی انشاءاللہ انبیاء کی دعاؤں پر گفتگو رہے گی، مگر ہر نبی کی ایک خصوصی دعا ہے، اور ہمارے نبی آخری زمان علیہ صلوات سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بھی ایک خاص دعا ہے۔ بات سوچیں گے ہمارے نبی کی خاص دعا، کل ہی تو سنا من لدن کا، ہم تو اسی کو خاص دعا سمجھتے ہیں، اس سے بھی تو خاص دعا ہے، وسیع مانگا وزیر مانگا نہیں، ایک نبی کی اور سب سے اہم اور خاص دعا ہے جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعائے خصوصی کا حق دیا، اور نبی فرماتے ہیں وَلِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، ہر نبی کے لیے دعا ہے۔ یہ کتاب کافی باب دعا، مسلسل دعائیں آپ سنتے آئے، کیا آواز آ رہی ہے؟ دعا سلاح المؤمن، الدعاء عمود الدین، الدعاء نور السماوات والارض، مسلسل آپ نے دعا کی فضیلت سے سنا۔ افضل العبادت الدعاء، احب الاعمال الى اللہ عز وجل الدعاء، الدعاء ترد البلاء والقضاء۔ یہ ساری منزلیں گزرنے کے بعد، امیر المومنین کا جملہ سننے کے بعد، الدعاء ترس المؤمن متى تخسر كرح الباب يفتح لك، اب آخری منزل آ رہی ہے، اور نبی فرماتے ہیں وَلِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے۔ وَأَرَدْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ صلوات پڑھ دیجیے بابا والے۔ ہر نبی کی ایک دعا ہے، اور نبی فرماتے کہ میں نے اس دعا کو روک لیا ہے، ریزرو کر لیا ہے، رکھ لیا ہے۔ کاہے کے لیے؟ یا رسول اللہ کس چیز کے لیے دعا کو تم نے روک دیا؟ یہ دعا بھی کا نہیں، عرب تو میرا ارادہ ہی ہے انشاءاللہ ان اقتضی دعوتی شفاعۃ لامتی، میں نے اس دعا کو اس لیے روکا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کرا۔ اب نبی نے، جو نبی آخری زمان ہے، جو آدم سے لے کر جتنے انبیاء آئے ان سب کے سردار ہیں، وہ نبی اپنی سب سے خاص دعا اپنی امت کے لیے روک رہے ہیں۔ تو اب ہر ایک کے دل میں امید، یقیناً ہم بھی اس صفات میں شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ ضرور ہوں گے اگر ان تمام شرائط دعا کو بھی پورا کریں۔ لیکن دعا کے ساتھ عرض کیا تھا دوا کی بھی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اگر پرسکرپشن لکھ کے دے دے تو بس اس کو دیکھنے سے کوئی کام نہیں بنے گا جب تک کہ اس پرسکرپشن کو پڑھنے کے بعد، دکاندار کو دینے کے بعد، دوائی لینے کے بعد اس کو استعمال نہیں۔ تو اب دعا کے ساتھ دوا، نبی کی دعا آپ نے سنی، ہر ایک کی تمنا کہ صاحب میں بھی اس دعا میں ہے یا نہیں ہے تمنا، سننا چاہتے ہیں یا شرائط نہیں؟ تو گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ درود پڑھ کے آگے آ جائیں تو میں شرائط بیان کیا آ جائیے۔ مجھے لگتا ہے اس کونے میں کوئی فرشتے بیٹھے، مومن کو وہ جگہ بڑی پسند ہے۔ ادھر آ جائیے، سارا جگہ خالی ہے، بعد میں پھر اٹھ کے مومن ادھر آتے، آ جائیے۔ درود پڑھ کے آ ہی جائیے۔ آپ کی گفتگو سنے توجہ کے ساتھ، خوشی و خضوع کے ساتھ، تو ہم بھی اسی طریقے سے بیان کریں گے، نہ کہ یتیم خانے کے ساتھ اور قبرستان کی طرح بیٹھے ہیں کتاب کوئی بول رہے ہیں۔ الحمدللہ ایران، ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جو مجالس کا احترام ہے وہ کسی مرتبہ فکر میں آپ کو اس طرح نہیں ملے گا، یہ ہمیں فخر ہے، احترام مجالس۔ تو اب نبی نے دعا کو ریزرو کیا، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ تو ہر امتی کی یہ خواہش کہ نبی کی اس دعا میں تب شامل ہو کہ جب کوئی امید نہ ہوگی، انسان پریشان ہوگا، 50,000 سال کا وہ ایک دن جس کی منزلیں آپ سنتے آئے علماء سے، نبی فرماتے ہاں یقیناً ہر مومن کی شفاعت کراؤں گا، ولا ینال شفاعتی، مگر 2 اشخاص کی شفاعت۔ نبی
ہر شخص کی شفاعت کرا رہے ہیں کہ میں نے دعا کو ریزرو کیا. ولا ینال شفاعتی، اور اس حدیث میں کہہ رہے ہیں میں شفاعت نہیں کراؤں گا. دو افراد کون ہیں؟ خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی مومن ان دو اقسام میں آ جائے تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ پھر نہ کہیے گا کہ نبی نے دعا ریزرو کی اور ہمیں اس دعا میں شامل نہ کیا، ہمیں معلوم نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے دعا کو ریزرو کیا ہے اپنی امت کے لیے تاکہ اس کی شفاعت کراؤں، مگر دو افراد کو ہٹا کے. یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ عصر نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو اب یہاں پر نبی بتا کے منزل شفاعت، بتا کے منزل دعا یہ خارج کر رہا ہے، استثناء کر رہا ہے دو افراد کو. ولا ینال شفاعتی من سورہ من استخف بالصلاة لا واللہ لا ینال الشفاعتی من شرب المسکر. دو افراد کو بھی شفاعت نہیں کی. یہ نبی کے الفاظ ہیں، بڑی مستند حدیث اور کئی ائمہ سے منقول ہو کر ہم تک پہنچ. دو افراد، پہلا شخص وہ ہے جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے، نماز کو اہمیت نہیں دیتا. نماز پڑھنا نہیں، جو نہیں پڑھتا ہے ہاں اس میں کیا کروں، کون سے الفاظ استعمال کروں. وہ کہے گا مولانا فقہ کے مسئلے میں ہر چیز کا کوئی کفارہ ہے، نماز کا تو کوئی کفارہ نہیں، صرف قضا پڑھ لو. آپ کہتے ہیں کہ نماز فروع دین میں سب سے پہلی چیز سمجھ رہے ہیں نہیں. پہلے یہ منزل طے کرتا چلو. چلیے حج میں اگر انسان شکار کرے کیا ہے؟ کفارہ ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے روزے کا آپ جانتے ہیں اگر جان بوجھ کے روزہ چھوڑا کیا ہے؟ کفارہ. 2 مہینے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا تیسرے سے بھیجو گے غلام آزاد. وہ الحمدللہ اسلام میں غلام کا نظام ایسا رکھا کہ آہستہ آہستہ غلام خود بخود یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے. ہر مکان میں غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، اس پر بھی ختم ہے. تو اب ہر مقام پہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت میرے پاس نہیں. ہر مقام پہ کفارہ، ہر مقام پہ کفارہ. حج میں کہا کفارہ، مگر نماز اگر جان بوجھ کے چھوڑی کوئی کفارہ نہیں. کیا کفارہ ہے؟ لگا کر کے پڑھو. نماز کی اتنی اہمیت کہ نبی کہتے ہیں شفاعت نہیں کراؤں گا، پڑھنا نہیں اگر نماز کو خفیف سمجھے. خفیف یعنی کیا؟ نماز پڑھ تو رہا ہے. حضور نے دیکھا ایک شخص کو نماز پڑھ رہا تھا، جلدی جلدی رکو سجود تو 50 کی اسپیڈ ہوتی ہے. نبی نے کہا اگر یہ اس طرح مر جائے تو یہ میرے دین پہ نہیں مرے گا. درود پڑھ دیجیے بابا. جو کیا آپ نے، جو افراد باہر کھڑے ہوئے انہیں اندر بلا لی تاکہ وہ مجلس سنیں. کوئی صاحب جائیں انہیں بلا کے لائیں، مولانا نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں. جائیں کوئی بچہ جائے تو بلا کے درود پڑھ دیجیے بابا. جی ہاں، تاکہ سب کو پتا چل جائے. اس شخص کی شفاعت نہیں کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے، پڑھتا ہے مگر یہ کہ اسے دے. تو اب ادھر ہم اہمیت بتا رہے ہیں مسلسل نماز کی، اور جہاں مولانا صاحب نے نماز کی بات شروع کی وہاں مومن نے سونا شروع کر دیا. ہم تو پڑھتے ہیں نماز. میں پڑھنے کی بات تو کر نہیں رہا ہوں نا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن مجید کی آیت ہے کہ شیطان انسان کو بڑے بڑے اعمال جو ہے بڑی بات کر کے بتا دے کتنے اعمال کرتا ہے، کتنا متقی ہے تو، کتنا پرہیزگار ہے تو، اور اس طرح کر کے اس کی عبادت کو وہی ختم کر دیتا ہے. دین کے راستے سے آتا ہے اور اس کے دین کو ختم کر دیتا ہے. تو ادھر نبی دعا کو ریزرو کر رہے ہیں. بڑی توجہ. ادھر شفاعت کی اہمیت، ادھر دعا کی اہمیت. ادھر نبی کہہ رہے دو افراد کو شفاعت نہیں ہوگی، نماز کو جو خبیث جانے. اور ادھر فقہ مسئلہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کا کوئی کفارہ نہیں. کوئی تو راز ہوگا نا، ہوگا نا کوئی راز. اور سن لیجیے اور اسے یاد رکھیے کہ اس کا کیا راز ہے. نماز حج میں اگر 1 دفعہ شکار کیا تو کفارہ، 2 دفعہ شکار کیا تو کفارہ، 3 دفعہ شکار کیا کوئی کفارہ نہیں. چھوڑ جاگ رہے یا نہیں جاگ رہے؟ یہ کیا ہوئی؟ پہلی دفعہ کفارہ، دوسری دفعہ کفارہ، تیسری دفعہ کوئی کفارہ نہیں. سب کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، میرے بعض علماء سے پوچھ لیجیے گا. پھر کا مسئلہ یہ کیا
کہا اب بڑی توجہ، اب اسے چھوڑ، یہ جانے میں جا، اب تم میں طاقت ہی نہیں کہ اسے سزا دے سکتے۔ اب گناہ اس منزل میں پہنچ چکا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسی سزا ہے ہی نہیں جو اسے دی جائے۔ تو اب ادھر نماز کی اہمیت سمجھ لیجیے کہ نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ اس کے بعد دنیا میں اس بے نمازی کے لیے کوئی سزا نہیں، اللہ نے اس کا عذاب آخرت میں معین کر دیا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ کیوں کہ اب گناہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ انسان اسے سزا نہیں دے سکتا، چاہے دے بھی دے دنیا میں تب بھی سزا ختم نہیں جب تک اس توبہ نہ کرے۔ جو کل بیان کیا تھا کہ سب سے واجب توبہ اور واجب تر اجتناب گناہ، یعنی گناہ سے بچے۔ اب کوئی اس کے لیے دنیا میں سزا نہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں صاحب یہ سزا ابھی تک زندہ کیوں؟ یاد رکھیے ظالم کی دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے، شریعت نے بتایا کتنے بھی اسے سزا دو نہیں، اس کے لیے ایسی سزا قیامت میں موجود ہے کہ جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کرتے، وہ ظالم کی سزا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ظالم کی دنیا میں کوئی شریعت نے سزا نہیں رکھتی، اس کی سزا وہاں اسی طرح بے نمازی، کیونکہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ مسئلے کی اہمیت نہیں، یہ نہ سوچے کہ نماز کی اہمیت نہیں، نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ وہ تو بہتر ہے کہ دنیا میں کفارہ ہوتا تو شاید آخرت میں کچھ منزل آسان ہو جاتی، مگر وہاں جب نبی شفاعت، جبھی تو نبی نے بتانے کے لیے کہا، ورنہ نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں 2 افراد کو شفاعت نہیں کراؤں گا جو حج نہیں کرتا، نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو روزہ نہیں رکھتا یہ گناہ ہے، ان کا کفارہ بھی دنیا میں موجود ہے، اگر انسان چاہے تو ان سب کو واپس پلٹا سکتا ہے، نماز بھی واپس پڑھ سکتا ہے، مگر جب تک کہ توبہ نہ کرے اس کا کوئی کفارہ نہیں، حتیٰ کہ نبی کے حج کے شفاعت اور حج کے دعا میں بھی شامل نہیں۔ سلام پڑھ دیجیے بابا۔ ذرا سوچیے، عقل سے کام لیجیے کہ یہ نماز میں وقت کتنا لگتا ہے۔ آپ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سنتیں ہیں ہی نہیں، حالانکہ ہیں مگر پڑھتے نہیں ہیں آپ، تو ہم کہتے ہیں کہ مطلب واجب تو پڑھ لو، سنت تو ہے، وہ تو ہم علماء کا مقدر ہے شاید بقول آپ کے، ہم سنت نہیں پڑھتے۔ کسی نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، کسی نے کہا ہدایت کافی ہے، مسئلہ بین رہا، کہیں قرآن مظلوم رہا، کہیں اہل بیت مظلوم رہا۔ تو اگر 5 منٹ آپ کے پاس نماز کے لیے نہیں ہے، دعوی محبت اہل بیت کرنے والوں 5 منٹ لگتے یا 10 منٹ اگر کچھ اردو سے پڑھے، 1-2 گھنٹے ٹی وی میں بیٹھ کر غم دیکھنے کو تیار ہے، بیگم کے ساتھ شاپنگ کریں گے، 2 گھنٹے زیادہ لگ جائیں کوئی بات نہیں، یہ بھی عبادت ہے، مولانا نے کہا تھا، مگر یہ حقائق ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ مومنین وہ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت، کوئی تماشا یاد خدا سے غافل نہیں کرتا۔ یہ مومنین کی صفات بتائیں قرآن مجید۔ تو ادھر ہم جناب سروس سے لوگ دیکھیں گے، پتہ نہیں کیا کہیں نماز پڑھ رہا ہے، وہ یہودی جو اپنے دین پر عمل کر رہا ہے اس کو دنیا کچھ نہیں کہے گی، اور مسلمان اگر 5 بلکہ اس ملک میں اس شخص کا احترام کیا جاتا ہے جو مذہب کا پابند، جو ہمیں بھی پتا ہے کہ بھائی یہ شخص جس بھی مذہب پہ اس پہ اپنا پابند ہے، مگر ہم کہا نہیں دنیا کیا کہے گی، شرما رہے نماز پڑھتے، ادھر شرماؤ گے ادھر عذاب مٹاؤ، تو اب دونوں میں سے ایک چوائس ہے، یا عذاب یا شرمانا۔ 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا۔ یہ 10 منٹ اصل میں آسان مثال دے دیتا ہوں، پھر سب گفتگو نہیں کرتا۔ ایک دن نیو جرسی میں نے حجاب پہ مجلس پڑھی، گھبرائے نہیں، میں پڑھوں گا نہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ واقعی میں خواتین نے اعتراض کیا، اعتراض تو ہوتے ہیں اور ہم اس کے لیے تیار ہے، جرسی ہے وہاں پہنا تھا پتا تھا، تو اعتراض ہوا کہ یہ دیکھیے صاحب حجاب کے لیے پڑھتے ہیں، مولوی صاحبان کو کیا ہے، اگر انہیں حجاب کرنا پڑے تو پتا چلے۔ ہم نے کہا ذرا آپ اپنا حجاب بھی دیکھیے اور ہمارا بھی دیکھ لیجیے۔
قسم کھا کے بتائیے کس کا علاج تھا؟ نہیں، کبھی یہ جبہ آپ کو بھی پہنا کے دکھائیں، آج کتنا ٹیمپریچر رہا؟ نہیں، چلیے ہماری بات چھوڑیے. میں نے کہا بات تو وہی صحیح ہے، چلو علماء کو نکال دو. علماء نے تو چونکہ افواج امام زمانہ ہے تو یہ لباس فوجیوں کی وردی ہے، جو امام زمانہ کے افواج ہوں گے وہ اپنا لباس ضرور پہنتے ہیں، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو. درست پڑھ دیجیے بابا. لیکن میں نکلا مسجد سے سوچتا ہوا یہ اس کا جواب کیا ہو. ایک مقام پہ میرا بچہ میرے ساتھ تھا، 5 سال کا. دیکھا تو گیس ختم ہو گیا تھا گاڑی. میں نے گاڑی روکی گیس اسٹیشن پہ، شیشہ ہوتا رہا. ایک سردار جی آیا کہ نہیں 10 کی گئے. میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا بھائی گیس. تو میرے بیٹے نے کہا بابا اس نے تو لال امامہ پہنا ہے. اور اس نے کہا اس نے لال امامہ پہنا ہے تو میرے ذہن میں ایک الہامی جملہ آ گیا. میرا بیٹا تم تو بیٹھ گیا، مسئلہ حل ہو گیا. لیکن نے ڈالا، میں نے اسے 2 جملے پوچھا اور وہ 2 جملے آ کے میں نے دوسرے دن ممبر پہ بیان کیا. میں نے کہا کل میں گیس بھر رہا تھا، پھر سردار بھی آیا. جب اس نے گیس ڈالی تو میں نے اسے دیکھا، اتنی بڑی داڑھی، اتنا بڑا امامہ پہنے ہوئے، وہ بڑے جوش و خروش سے اپنا سج دج کے کھڑا ہوا گیس اسٹیشن پہ. دنیا دیکھ رہی تو دیکھیے کسی کی پرواہ نہیں کرتا. میں نے کہا بھائی یہ کیا بات توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اتنا ماڈرن ملک اتنی ترقی کر گیا، دنیا اتنی آگے بڑھ گئی، یہ لوگ کہیں گے کیا بیکورڈ قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، اتنا بڑا امامہ باندھے ہوئے ہیں، سر کے بال بھی اتنے بڑے ہیں. دنیا ترقی کر گئی، تم انڈیا سے امریکہ آ گئے مگر اپنے حالات نہیں بدلے. کیوں؟ اس لیے جی کہ میرے سردار کی وصیت تھی. میں نے بہت ہی قوی جملہ کہا ہے، کاش کہ سمجھ والے سمجھ جائے. میں نتیجہ نہیں نکالوں گا، مطلب آپ ناراض ہو جائیں گے. ایک سردار اپنے سردار کی وصیت کو، اپنے صاحب کی وصیت کو یاد کیے ہوئے اس ملک میں گرمی میں یا سردی میں اپنے اس مذہب کا احترام کر رہا ہے، مگر یہاں قول نبی، نص کتاب، فرمان خدا کو بھول کے یہ کہا جا رہا ہے یہ تو ماڈرن ملک ہے لہذا ہم ماڈرن طریقے سے جائیں گے. تو پھر جہنم میں بھی ماڈرن طریقے سے جائیے گا. صلوات پڑھ دیجیے بابا والے. نماز 2 چوائس، یا عذاب یا شرم. شرم کا ہے کہ ہمارا مذہب ہے، ہم عمل کریں گے. دنیا دیکھیے یہ تو ہمارے لیے فخر ہے. یہ فخر ہے کہ اگر وقت ہو گیا نماز کا قضا ہونے والی، گاڑی روکو سائڈ پہ، پانی نہیں ہے تیمم کرو. کیا سکھاتی ہے شریعت کی مجالسوں میں؟ آپ کو کیا سکھایا؟ سب سے پہلی چیز نماز کے لیے اہمیت. ادھر کیا حال ہے؟ ایک ہمارے مولانا صاحب نے کتاب میں لکھا کہ میں اس دن نماز پڑھ کے نکل رہا تھا مسجد سے تو ایک مومن دوڑا آیا. اب ایک قسم اور بھی ہے، ایک تو وہ ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور ایک وہ ہے جو پڑھتے ہیں مگر اسے تخفیف اہمیت ہی نہیں دیتے. اور نبی نے کہا اس شخص کی شفاعت نہیں ہو. ادھر مولانا باہر نکلے مسجد سے، ادھر مومن دوڑا آیا. مولانا نماز ختم ہو گئی؟ کہاں؟ کیونکہ جماعت کی فضیلت آپ جانتے ہیں، جماعت کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اگر 10 افراد مل جائیں، میں تصویریں نہیں بیان کروں گا تو اس کا کوئی ثواب کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. یہ نبی کی حدیث ہے. خیر من الف شہر جیسے قرآن نے کہا، اس کا کوئی شمار نہیں ہے، اتنا خیر ہے. اس طرح نماز میں اگر 10 افراد آ جائیں اور آپ نے وہ نماز پڑھی، گھر میں آپ لاکھوں نمازیں پڑھتے رہیں، وہ ایک نماز جماعت اس سے افضل ہے. ایک نماز جماعت ان سے افضل ہے. ہمیں تصویریں میں نہیں جاتی، یہ نماز جماعت کے لیے. اور شیطان ہمیشہ پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ نماز جماعت نہ سیکھنا. کبھی فون آ جائے گا، کبھی پیٹ میں درد پڑ جائے گا، اور اس نے جو بیماری بتائی تھی کیا موڈ نہیں ہے. آج یہ بیماری کوئی نہیں ہے دنیا میں مگر مومنین کے پاس ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. لقمان حکیم کے پاس بھی اس کا کوئی علاج نہیں. تو اب آیا اور آگے کہا کہ مولانا نماز ختم ہو گئی. کہاں؟ تو رونے لگا. مولانا نے تسلی دی کوئی بات نہیں، آپ مسجد کی طرف نکلے، ثواب آپ کو مل گیا. اس کا نہیں مولانا بات ثواب کی. پھر کیا؟ کہا آپ کو پتا ہے میں دکاندار ہوں. کہاں؟
کہا میں اپنی دکان کا پورا حساب نماز میں کیا کرتا ہوں. اب آپ ذرا سوچ لیجیے، جو بھی حساب کتاب آپ کرتے ہیں نماز مت کیجیے. نماز یہ دعا ہے. صلاۃ مینس دعا، اور دعا کی اہمیت یہ ہے کہ انسان اس دعا کو اس طرح مانگے کہ ایک جملے پہ غور ہو. پہلی مجلس سے بتاتا رہا ہوں کہ انسان باتیں تو بڑی بڑی کر رہا ہے مگر سورہ حمد کا پتہ نہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے، بسم اللہ کا صحیح ترجمہ کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین کے صحیح معنی کیا ہے، حمد سے مراد وہ حمد ہے جو لا انتہا ہے. یہ ساری گفتگو سورہ حمد پر ہو. کم از کم اس جملے پر کہ جب انسان کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو غور کرے تاکہ پتہ چلے یہ سیاسی حل ہے مسلمانوں کا کہ تم اللہ سے مدد مانگ رہے. اور نتیجہ اسے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی بادشاہ یا حاکم مصیبت کے وقت میں کہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر امرن دکھا ایاک امریکہ و ایاک رشیا، رشیا تو ختم ہو گیا. ہاں یہ ہے مسلمان. میں نے اس دن جملہ کہا تھا کہ شیعوں سے تو آپ کی دشمنی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ چند تھوڑے سے پیسے بھیجیے زیادہ زیادہ، وہ بھی معیار اتارنے کے لیے آپ بھیجے 6-7 مہینے کے بعد. بھائی مسلمانوں کے لیے آپ نے کچھ کیا؟ امیر المومنین کہلانے والوں، تم تو امیر المنافقین بھی نہیں کہلا سکتے. میں وہ لقب نہ دینا چاہوں، لیکن اتنا طے ہے کہ تم دوسرے مسلمان جو اس وقت مر رہے ہیں مسلمان بھوکے، جس طریقے سے اسپین میں ہوا تھا، آج اسلام کو ختم کرنے کے لیے یوگوسلاویہ میں کتنی سازشیں ہو رہی ہیں. ادھر ان کا ٹی وی یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ نہیں صاحب ہم مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں. اور کبھی مجھے جوان نے پرچہ دیا جس کے اندر لکھا تھا کہ اسرائیل یوگوسلاویہ کے مسلمانوں کی مدد کرے گا چاہے دنیا کرے نہ کرے. شرم کا جملہ ہے، میرے پاس پڑا ہے اوپر، یہی پڑا ہے مسجد میں بہترین کہ اسرائیل کہہ رہا ہے دنیا کرے یا نہ کرے، اسرائیل کہہ رہا ہم مدد کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ جملہ مسلمانوں کے منہ پہ، آل سعود کے منہ پر، اور وہ پھیری لگانے والا کنگ شاہ فہد یا شاہ حسین یا جتنے بھی یہ کنگ بنے بیٹھے ان کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو مدد کروں گا چاہے دنیا کرے نہ کرے. اور مسلمانوں کا کبھی ایک بیان آپ نے سنا کہ کنگ فہد نے بش سے پوچھا کہ بش کے کیا ہو رہا ہے، تو صدام کے مقابلے میں 3 دن میں آ جاتا ہے، یہ اتنے مہینوں سے مسلمان مارے جا رہے ہیں، تو نے اب تک سوائے غذائی امداد کے کوئی بات سوچی تک نہیں، سوائے لفظی باتیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جب تک کہ مسلمان ختم ہو جائے. کیوں کہ دعا کی اہمیت کو ہمیں نہیں کرنا. ادھر ساؤتھ میں شیعہ عراق میں شہید ہوئے، جب اپنے منزل پر پہنچ چکے ہیں، اب شہید ہو چکے ہیں. ایک ایک قبر میں لاکھوں علی کے ماننے والوں کی قبریں، ایک قبر ایک گڑھے میں لاکھوں شہید ہوئے. اب ان کو ساؤتھ والوں سے ہمدردی پیدا ہوئی ہے. کیوں کہ اب انہیں پتا ہے کہ اس صدام کو ہٹا کے بڑا صدام رکھنا ہے. اب ہمیں اندر جا کر اس طرح کام کرنا ہے کہ یہ ہم بہت بڑی رکاوٹ بن جائیں ایران اور اسرائیل کے درمیان. لیکن یہ نہیں پتا ایران کے درمیان رکاوٹ بن جاؤ، پاکستان کے درمیان رکاوٹ بن جاؤ، ہندوستان کے درمیان رکاوٹ بن جاؤ، جس کے بھی درمیان بن جاؤ، مگر امام زمانہ کے سامنے تم رکاوٹ نہیں بن سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. چلو چلو محمد تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی عزیزو. یہ نماز کی اہمیت ہے کہ نبی فرماتے میں نے دعا کو روک لیا قیامت کے دن تاکہ اپنے امت کی شفاعت کروں. 2 اشخاص کی شفاعت نہیں کروں گا، ایک وہ جو نماز کو حقیر جانتا ہے اور ایک وہ جو شراب پیتا ہے. خدا نہ کرے کہ کوئی زینب الزہرا کا ماننے والا ہو، کوئی یزید پر لعنت کرنے والا اس برائی کے قریب جائے. خدا نہ کرے. لیکن جملہ کہتا چلوں کہ نبی نے اسی چیز کو جو کہ ہر برائی کی جڑ ہے چوز کیا، اور کہا اس کی بھی شفاعت نہیں. قرآن مجید کی آیات میں تھا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ شراب، یہ گیمبلنگ، جوا، یہ بت پرستی، یہ لاٹری، یہ سب رجس، انکلینس، رجس من عمل الشیطان، شیطان سوال شیطان کا کام. فاجتنبوه مخاطب صاحبان ایمان کو کیا پہلے
اس سے بچو لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب رہنا چاہتے ہو، چاہے دنیا میں چاہے آخرت۔ یسألونک عن الخمر والمیسیر قل فیہما اسم، اے حبیب یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں، گیملنگ کے بارے میں، انہیں کہہ دے ان دونوں میں اسم ہے، گناہ ہے، بس خدا جسے گناہ کہے، نبی جسے گناہ کہے، اگر کوئی مسلمان اس میں انوالو ہو تو یاد رکھیے خدا نہ کرے کہ قیامت کا میدان ہو، ہر منزل پر ہم یہ دعائیں مانگتے آئے کہ نبی کی امت میں شامل ہوں، اور وہاں جب جانے لگے نبی کہیں میری امت سے نکل جا، اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ دو افراد کی شفاعت میں کروں گا، ایک وہ ہے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو شراب پیتا۔ 10 افراد پہ سرور کائنات کی حدیث ہے، آیت اللہ دستغیر نے لکھی ہے، 10 افراد پہ لعنت کی ہے۔ وہ شخص جو شراب کے لیے پودا لگائے، وہ جو اس کی حفاظت کرے، وہ جو اسے نچوڑے، وہ جو اسے شراب بنائے، وہ جو شراب پیے، وہ جو شراب جام میں ڈالے، وہ جو شرابی کی مدد کرے۔ یہ فتویٰ ہے شریعت، مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ ان تمام قسم کے افراد سے تعلق رہنا، حتیٰ کہ ایسی محفل میں جا کے رضا کھانا جہاں شراب سرو ہو رہی ہے اور آج کے اختیار میں ہے، حالت اختیاری ہے، اضطراری بھی نہیں، انسان جائے، چھٹے ماں فرماتے ہیں خدا اور اس کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ درود پڑھ دیجیے بآواز کیونکہ میرے پاس وقت نہیں، میں منزل کو آسان کرتا ہوں، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، نتیجہ آپ خود نکالیں۔ آپ نے کہا صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے آئمہ شفاعت کرنے والے، ہم نے جو گناہ کیا وہ معاف کریں گے، بے شک وہ معاف کریں گے، بے شک ان کے پاس حق شفاعت ہے، مگر جب تک کہ تم زندگی میں توبہ نہ کرو۔ اور توبہ کے لیے بتایا بدبخت ہے وہ شخص جو گناہ کرتا ہے توبہ کی امید پر اور توبہ کو ترک کرتا ہے زندگی کی امید پر۔ کوئی شک نہیں کر، میں نے جملہ کہا تھا کہ کوئی حسین کی مجلس سے توبہ کر کے جائے اور وہ فاطمہ جس کا نام ہے بخشوانے والی، وہ اس کی بخشش نہ کروائے، اس کی شفاعت نہ کرائے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ذہن میں آ نہیں سکتا، لیکن توبہ ہو تمام شرائط۔ یہ واقعہ سنیے، تاریخی واقعہ ہے، اور پھر آپ خود فیصلہ کیجیے، میں نے شاعر نجاشی، امیر المومنین کا صحابی، تمام جنگوں میں علی کے سب سے بڑے دشمن معاویہ کے مقابلے میں علی کا ساتھ دیا، ہر جنگ میں علی کے ساتھ ساتھ۔ ایک مقام ایسا آیا، یہ تاریخی واقعہ ہے، جا کے کتابوں میں پڑھیے گا، جب رمضان کا مہینہ تھا، یہ کچھ دوستوں کے ساتھ شراب میں مشغول ہو گئے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، اسی لیے کہا کہ جو دوست رکھو وہ دیکھو کہ یہ دوست ہے یا حقیقت میں دشمن ہے۔ جسے تم دوست سمجھ رہے ہو وہ تمہارے ساتھ حقیقت میں دشمنی کر رہا، اور تم سمجھ رہے ہو کتنا اچھا دوست ہے۔ شاعر نجاشی پکڑا گیا، امیر المومنین کے سامنے لایا گیا، جنہیں ہم نے امام بنایا ہے، ذرا ان کا عدل تو دیکھو۔ جب آیا اس سے امیر المومنین نے پوچھا تم نے شراب پی؟ اس نے اعتراف کیا، ہاں یا علی میں نے شراب پی۔ امیر المومنین نے کہا کہ جیل میں ڈال دیا۔ صبح ہوئی، ساری دنیا منتظر، سب سے قریبی ساتھی ہے علی کا، تمام جنگوں میں علی کا ساتھ دیا ہے، مجاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، غلطی ہو گئی ہے، شراب پی چکا ہے، اب دیکھتے ہیں علی کیا کرے گا۔ اور یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پورے قبیلے اس ایک شخص کی وجہ سے علی کے ساتھ تھے۔ صبح ہوئی، مولا نے کہا چلاؤ، آیا، مولا نے کہا بتاؤ رات تو تم نشے میں شراب پی؟ ہاں پی۔ خود اعتراف کیا نا، حد جاری ہو جاتی ہے اگر خود اعتراف کرے، پھر اب وٹنس کسی چیز کی ضرورت؟ ایسے 80 کوڑے لگاؤ، لے جاؤ اسے 80 کوڑے لگاؤ، اور سنو 80 کوڑے جب لگ جائیں اس کے بعد 20 کوڑے اور لگاؤ۔ کاش کے اس واقعے کو اگر آپ ذہن رکھتے، عقل رکھتے، اولو الالباب ہے تو اس ایک واقعے کو سمجھیے۔ امیر المومنین نے سزا دی، کوئی اس بات پہ ہمارا نہیں تھا کہ اسے کوڑے لگاتا، یہ علی کا سب سے قریبی ساتھی، اسے ہم کیسے لگائے؟ اس نے ساتھ بھی دیا ہے مولا کا۔ معیار صحبت نہیں ہے۔ آج میں اسی جملے پہ انشاءاللہ جا رہا ہوں گفتگو کے لیے، مگر اس جملے کو سمجھتے چلیں۔
کوئی تیار نہیں. امیر المومنین نے کوڑا اٹھایا. دنیا نے دیکھا علی نے اپنے ہاتھوں سے اسے 80 کوڑے لگائے. اس کے بعد جب 20 کوڑے لگائے اس نے یا علی 80 کوڑے تو تم نے مجھے حد پہ جاری کی شراب, یہ 20 کوڑے کائے تھے اس لیے کہ تم نے رمضان کا احترام نہیں. تو وہ سوال کرتا ہے یا علی کیا میں نے آپ کا ساتھ نہیں لیا؟ کہاں دیا. کیا میں نے آپ کے ہاتھ میں رکاب میں پاؤں رکھ کے تلوار کے ساتھ میدان میں نہیں لڑا؟ کہاں لڑے. کیا میری وجہ سے میرے قوم میری قبیلے کے تمام افراد آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ ہاں تھے. پھر آپ نے میری بے عزتی کر دی, دنیا کے سامنے مجھے کوڑے لگائے. مولانا نے کہا میں مجبور اس لیے کہ حد شرعی کے لیے نہ کوئی رشتہ ہے نہ کوئی تعلق ہے. لہذا میرا فرض یہ کہتا تھا بعنوان امام وقت بعنوان حاکم شرع کے کہ تو نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا تجھے دی جائے. اس کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے قبیلے ماں چار نجاشی کے علی سے جدا ہو گئے, جا کے ماریہ کے ساتھ ہو گئے. مگر علی نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی. علی نے کہا ساری دنیا چھوڑ جائے چھوڑ جائے. کیوں؟ علی کیا بتانا چاہتے ہو؟ علی کہتا ہے یہی تو بتانا چاہتا ہوں, نبی نے یہی کہا تھا نا علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. ساری دنیا ہٹ جائے علی سے جدا ہو جائے مگر علی پھر بھی حق پہ ہوگا. میں دنیا کو یہ بتا رہا ہوں اے دنیا تم مجھے چھوڑ دے مگر یاد رکھ نبی کا جملہ سچا تھا, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. صلوات اللہ محمد یہ بھی فرمانے والے محمد کی منزل. اور آپ جانتے ہیں کہ میں ہر مجلس میں باعلان کہتا ہوں کہ 3 چیزیں بیان ہوں گی. ایک فرمانے والے محمد, شان والے محمد, جو مجالس کی جان ہے, جو ہمارے عقیدے کی جان ہے. یہ مجالس فذکر ان نفعت الذکریٰ کے عنوان سے بیان ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں مگر عقیدے کو مضبوط کیا جاتا ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. انبیاء کی دعاؤں پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ جتنے بھی انبیاء نے دعائیں مانگی یہ اس کا نتیجہ ہے, ان دعاؤں کا اثر ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا پر گفتگو ہوئی, 2 دعائیں مانگی, ایک امت مسلمہ کی, ایک نبی آخری زمان کی. خدا نے قرآن میں بتایا میں نے دونوں دعائیں ابراہیم کی قبول کی اور ایک جگہ جمع کی. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے لقد کان من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم, اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے نبی کو مقبول. یعنی دونوں آیتیں جمع ہو گئی, ایک امت مسلمہ بھی جمع ہو گئی. یعنی محمد سے پہلے مومنین کا وجود تھا کہ جس میں نبی آئے. یہ دونوں بات آگے چلے تھے. ہم موسیٰ کی دعا پر گفتگو ہوئی کہ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی پروردگار میرا شرح صدر کرو. یہ ساری چیزیں رب اشرح لی صدری, یہ پہلی دعا تھی جس پہ جملے کو میں چھوڑتا ہوا نکل گیا تھا کیونکہ وقت نہیں. پروردگار میرا شرح صدر کر اور میرے لیے وزیر بنا تجھے اللہ کا کام ہے. لیکن جسے بنا اس کی صفتیں یہ ہوں کہ یہ اہل ہو, میرے خاندان سے ہو, میرا بھائی ہو, اس کا نام ہے. پروردگار میرا شرح صدر کر. ہر نبی نے دعا کی ہوگی مگر نبی آخری زمان کے لیے قرآن نے گواہی دی الم نشرح لک صدرک. اے حبیب کیا میں نے تجھے شرح صدر کر کے نہیں بھیجا؟ یہ محمد مصطفیٰ ہے کہ جب دنیا میں آیا تو پہلے ہی شرح صدر ہو چکا تھا. چلو ذرا محمد تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کا سینہ چیرا گیا, لوتھرا نکالا گیا. قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک. کیا بات کرتے ہو تم؟ یہ نبی آخری زمان ہے, یہ انبیاء کا سردار ہے. جس کی فضیلت میں نے اسے دی ہے ایسی فضیلت اس کے اوصیاء کو دی ہے. بڑی توجہ سے حضرت ابراہیم نے جب امامت کی منزل ملی تھی آپ نے سنا انی جاعلک للناس اماما, فوراً دعا مانگی قال ومن ذریتی, پروردگار میری ذریت سے بنا. لا ینال عہد الظالمین, ظالم کو نہیں بناؤں گا. اور کل آپ نے اس کا تمام نتیجہ سنا کس طریقے سے پروردگار نے وعدہ پورا کیا. دعوت ذی العشرہ کا حکم ہوا اسی لیے تاکہ ابراہیم سے وعدہ پورا کروں, محمد کے خاندان سے بناؤں, ابراہیم کے خاندان سے بناؤں. لہذا دعوت ذی العشرہ حقیقت میں ابراہیم سے کیا ہوا
وعدہ پورا کیا گیا تھا، نہ کہ ڈسکریمنیشن تھا کہ نبی نے اپنے خاندان میں خلیفہ بنانے کے لیے پیغام دیا، نبی نے اپنے خاندان میں امام بنانے کے لیے پیغام دیا، اور پھر جب نبی نے دعا مانگی تھی تو یہ کہہ کر خدا نے کہا وقل، تو دعا مانگ۔ موسیٰ نے دعا مانگی تھی، کہا خود مانگی تھی۔ محمد نے دعا مانگی وسیع کے لیے کیا؟ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اپنی یہاں سے وسیع بنا، آپ نے سنا، تو بنا، اپنی یہاں سے بنا۔ موسیٰ نے کہا میرے خاندان سے بنا، تاکہ پھر دنیا نہ کہہ سکے کہ یہ ڈسکریمنیشن ہوا، اپنا چچا دار بھائی بنایا، یا یہ ساری بات۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ کل عرض کیا تھا کہ خانہ کعبہ میں مولا کائنات کی ولادت اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ من لدن کے یہ میری طرف سے، میری طرف سے ہے، اسے جان لو۔ اللہ نگرانی بڑی توجہ کے ساتھ منزل ایک اور آگے کہا جب بچوں میں ایمان لائے، کل عرض کیا تھا نا، تو ہم نے کہا بچوں کی بات ہی چھوڑ دو، ایمان کی بات ہی چھوڑ دو۔ گواہی کی بات تو مانتے ہو نا کہ گواہی سب سے پہلے علی نے دی، اور قرآن نے کیا کہا تھا سورہ یوسف میں، جاگ رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں بھول جاتے ہیں۔ قرآن نے سورہ یوسف میں کہا لقد کان، اے انسانوں سنو، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعات میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا نشانی؟ آپ نے سنا یوسف جب مصیبت میں پھنسا، شہید شاہد من اہلہا، اس بچے کی گواہی سے بچ کے آگے بڑھا، زندان سے ہو کے حکومت ملی، اور جب اس منزل پہ ملا کہ جب کہا گیا کہ ہم نے تیرا وزیر، تیرا وزیر بنایا، وسیع بنایا، اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوال کیا اس میں کیا خصوصیت؟ کل تھے نا آپ میرے ساتھ، کہا تم نے پہچانا نہیں، یہ وہی بچہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے تیری گواہی دی تھی۔ درود پڑھ دیجیے بار بار بولا۔ ایک منزل اور آگے آپ کو لے کے آنا ہے۔ چلیے گواہی کی بات پھنس گئے، بچوں کی بات تو ختم ہو گئی، گواہی میں تو پھنس گئے نا۔ کہا نہیں یہ بات اپنی جگہ ہے، ہم تو بہت احترام کرتے ہیں، مگر مسئلہ آخر عمر کا بھی ہے، بزرگی کا بھی ہے، صحبت کا بھی ہے۔ ہاں اسی نے تو اسلام کو مظلوم کیا ہے۔ اسلام بڑی توجہ سے دوسرے واقعے پر آپ نے کہا نا صحبت، آپ نے کہا عمر، قرآن مجید سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے پاس۔ قرآن کے علاوہ تو کسی چیز سے بات کرنا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی دلیل نہیں قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل۔ خدا نے خود کہا ہے کہ سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، جس میں ہر خشک و تر و ہر ایسی چیز جو زمین و آسمان میں موجود ہے اس میں ہے۔ دوسری کیا بات بڑی توجہ سے، حضرت یعقوب کے قرآن نے بتایا 12 بیٹے تھے۔ کتنے تھے؟ 12 بیٹے۔ اور سب سے چھوٹے کون تھے؟ ہیں حضرت یوسف۔ بچپن میں ہی حضرت یوسف نبی سے جدا ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ بڑی مصیبتیں برداشت کی، کبھی کنویں میں ہیں، کبھی مصر کے بازار میں بک رہے ہیں، کبھی زلیخا کے چنگل میں پھنستے پھنستے بچ گئے، کبھی زندان میں پڑے ہیں، کبھی کہاں، لیکن یہ طے ہے کہ یہ جتنا بھی عرصہ ہے پیغمبر کا سب سے چھوٹا بیٹا پیغمبر کی صحبت سے ٹوٹا۔ میں نے جملہ کہہ دیا تاکہ منزل کو بہت جلدی آسان کر۔ ادھر حضرت یعقوب کے 11 بیٹے سب کے سب پیغمبر کی صحبت میں تھے، اور یہی نہیں کہ صحبت میں تھے، یہ 11 کے 11 عمر میں بھی بڑے تھے۔ مگر جب خدا نے نفس نبوت کی، خدا نے نفس مقام دیا، تو وہ جو زندان میں تھا، جو عمر میں چھوٹا تھا، جو نبی کی صحبت سے جدا ہو گیا تھا، اسے دے کے دنیا کو بتایا میری یہاں معیار نہ عمر میں بڑا ہونا ہے، نہ نبی کی صحبت ہے۔ اگر نبی کا بیٹا ہے، صحبت بھی ہے، مقام بھی ہے، میرے نفس میں شامل نہیں۔ ذرا ذرا محمد جاگ جائیے، آج اور کل کی تو راتیں، کل تو چہلم کی نہ راتیں، کل تو میں نے نتیجہ نکالنا ہے پورے موضوع کا، اور ایسا نتیجہ کہ تاریخ میں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں، اگر اللہ نے زندگی دی تو کل کا نتیجہ ساری زندگی آپ یاد رکھیں گے، ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ 2 جملے ہوں گے بس، لیکن توجہ، ادھر خدا نے معیار بتایا نہیں، دیکھو معیار نہ صحبت ہے نہ عمر میں بڑا ہونا، ہاں وہاں معیار بتا دیا، گواہی ہے، یہ وہ بچہ ہے جس نے پہلے گواہی۔ تو اب ایک منزل اور آگے بڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا نا صحبت،
اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں ایک شعر مجھے ذہن میں آ رہا ہے، اتنا اچھا شعر ہے. نہ الفت ہو تو اپنے بھی کچھ اغیار ہوتے ہیں. نہیں تھوڑا سا تھوڑی آج توجہ کر ہی لیجیے، دکان کا حساب آدمی کیجیے. نہ الفت ہو تو اپنے بھی کچھ اغیار ہوتے ہیں، انہیں کیا فائدہ صحبت سے جو بدکار ہوتے ہیں. ایک جملہ اور کہتا ہوں، انہیں کیا فائدہ صحبت سے جو بدکار ہو. مہک اپنی مزاج اپنا محل اپنا مقام اپنا. مہک اپنی مزاج اپنا محل اپنا مقام اپنا. سنو ہمیشہ باغ میں پھولوں کے ساتھ ہی خار ہوتے ہیں. صلوات علی محمد و آلہ مانو گے کھاروں؟ ہاں پھولوں کی ضرورت ہے، کھاروں کو بھی ضرورت نہیں. ان سے تو خطرہ ہے کہ خون نکال دیں گے، نقصان دیں گے. تو سوچ لو یہ معیار جو ہے کسی کی صحبت نہیں، خود سب سے بڑی مثال ہے. تو آج تو یہ جو ہم نے جسے اپنا امام بنایا، ہم نے جسے دعا کا وسیلہ بنایا، ہم نے نہیں بنایا، ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کو تھاما. یہ قرآن نے کہا تھا وابتغوا الیہ الوسیلہ، بناؤ نہیں، بنایا میں نے ہے، تم اسے تھام لو. اور اس کا معیار یہ ہے، یہ معیار یہ مثال عمر میں بڑا ہونا. دوسری دلیل حضرت آدم ابو البشر، جب دو بیٹے اللہ نے عطا کیا، آپ نے سنا قرآن میں واقعہ موجود ہے، حابیل و قابیل. اب مسئلہ یہ ہوا کہ آدم کے بعد خلیفہ کون بنے؟ قابیل نے کہا اس میں پوچھنے کی کون سی بات ہے، نہیں تو عمر میں بڑا ہوں، بننا کچھ چاہیے. حضرت آدم نے سنی گفتگو، اب گئے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار ان دونوں میں سے خلیفہ کسے بناؤں، وسیع کسے بناؤں؟ تو آپ کہیں گے نا کہ آدم تجھے دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسئلہ واضح ہے کہ بڑا بیٹا عمر میں بڑا، تیرا بیٹا نبی کا بیٹا، جاگ رہے یا نہیں جاگ رہے؟ موجود ہے، اسے بنا دے. اگر نہیں بنا تو جسے چاہے بنا دے، تو نبی ہے. ادھر فرشتوں کا اجماع رد ہوا تھا، اور عبادت و تقدیس کی دلیل کو رد کرتے ہوئے اجماع ہے فرشتوں کا، معصوم فرشتوں کا، لٹیروں کا نہیں. میں تو جملہ کہہ رہا ہوں، پریشان کیوں ہے؟ یہی تو ملک ہے جو فری کنٹری ہے. چاہے عقیدے کی بات ہو، چاہے عمل کی بات ہو، چاہے سیاست کی بات ہو، فری ہو کے کرو. ہاں سنو، دعا مانگ سکتا ہوں، بنا نہیں سکتا. دعا مانگی، اللہ نے کہا میرے پاس بھی ایک معیار ہے، اور وہ معیار ہے تقویٰ ہے، قربانی ہے، پرہیزگاری ہے، جو کچھ ہے انہیں کہو قربانی پیش کرے. ادھر ایک اور معیار دیا، قربانی. قابل نے سنا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، قربانی پیش کرو. سیدھی سی بات ہے، عمر میں بڑا ہوں، یعنی اللہ کا حکم، قربانی پیش کرو. دونوں نے قربانی دی. واقعہ آپ نے سنا ہوا، میں تو جملہ کہہ کے آگے چلتا ہوں تاکہ منزل تک پہنچ سکوں. حابیل عمر میں چھوٹا تھا مگر متقی تھا، قربانی دل سے دی، قربانی قبول ہو گئی. قابل کیونکہ کاشتکاری کرتا تھا اور بڑے بوس کے ساتھ اور بڑے اس کے غصے میں آ کر اس نے کچھ جو ہے بالیاں لی اور جا کر پہاڑ پہ پھینکی اور کہا یہ قربانی. اسی کیا بات ہے، میں عمر میں بڑا ہوں، جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے؟ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ میں شرعی دلیل دے رہا. یہ مسئلہ یہاں رکا. اب جب اللہ نے قربانی قبول کی، اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی جل جاتی تھی. حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جل گئی جل. اور اسی آگ کو دیکھ کر قابیل آتش پرست بنا. اس نے سوچا کیونکہ آگ آئی، شاید یہ آگ ہے جو اس تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ ہے. لیکن جب حضرت حابیل کو خلافت ملی تو پہلا خلیفہ حق تھا جو شہید بھی ہو گیا. کتنے نتیجے نکل آئے ایک واقعے سے. یہ تو خدا نے بنایا معیار نہ عمر نہ نبی کی صحبت، بلکہ معیار خدا کا اپنا تھا. یہ پہلا انسان تھا جو خدا نے سب سے بڑی دلیل. لیکن میں کیا کہوں کہ علامہ مودودی نے یہ الفاظ لکھے کتاب خلافت و ملوکیت میں کہ جب علی اپنا حق مانگنے گئے تو علی کو یہ کہہ کر واپس کیا گیا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ تقویٰ میں زیادہ ہیں، ہم مانتے ہیں آپ شجاعت میں زیادہ ہیں، ہم مانتے ہیں آپ علم میں زیادہ ہیں، ہم مانتے ہیں آپ سخاوت میں زیادہ ہیں، ہم مانتے ہیں آپ قرابت میں زیادہ ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟
یہ ساری چیزیں لکھی اور اس کے بعد آخری لفظ یہ کہہ کے پڑھ لیجیے لیکن علی چونکہ یہ عمر میں بڑے ہیں لہذا خلیفہ انہیں ہونے دو. میں نے کہا یہاں تم نے حابیل کی سنت کو چھوڑ کے کابیل کی سنت پہ عمل کیا. صلوات اللہ محمد و یہ تو عقیدے کی بات. حضرت کابیل بنے تو نہیں بنے اس لیے کہ عمر میں نہیں معیار عمر نہیں تھا بلکہ معیار قربانی. حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی وہ صحیح معنوں میں خدا کی طرف. اب یہ آتش پرست اور بڑی تفصیل کہانی ہے اس کی طرف نہیں جاتا ہوں تاکہ گفتگو کو مختصر کر دیں. کل یا پرسوں کی مجلس میں نے وارث کے موضوع پر جو گفتگو کی تھی اس میں ایک آیت قرآن مجید سے کہ جب حضرت شمعون تاکہ اس آیت سے ملاتا ہوا تیسرا نتیجہ نکالو. حضرت موسیٰ کی دعائیں آپ نے سنی, حضرت ابراہیم کی دعائیں آپ نے سنی, حضرت یوسف کا نتیجہ آپ نے سنا, حضرت آدم کے بیٹوں کی مثال آپ نے سنی. اب ذرا آ جائیے تھوڑا سا حضرت شمعون کو جب آ کر جالوت کے ظلموں سے تنگ آنے والے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے وزیر بنائیے, حاکم بنائیے جو ہم جس کی قیادت میں جنگ لڑیں. انہوں نے کہا میں بنا نہیں سکتا ہوں, میں دعا مانگ سکتا ہوں. اور دعا مانگی تھی جس کے سبب سے اللہ نے طالوت کو بنایا اور دو معیار دے کے بناتا ہے کہ اللہ نے طالوت کو بنایا ہے. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, یہ سورہ بقرہ ہے. تو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اسے بنایا تو ہے مگر یہ غنی نہیں ہے. لم یؤتا ساعۃ من المال, کیوں گھبراتے غنی کا لفظ لے کے. قرآن مجید کہتا ہے لم یؤتا ساعۃ من المال, اس کے بعد مال نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آپ تو سو رہے ہیں. درود پڑھ دیجیے بآواز. گھبرائیے نہیں, یہ ٹرسٹ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. بورڈ والے بھی مزے لے لے کے سن رہے ہیں کیونکہ عقیدے کی بات ہے, کسی کی دل آزاری نہیں. ہم اپنے عقیدے کی بات کریں کس طریقے سے. قرآن مجید میں کیا معیار ہے. لم یؤتا ساعۃ من المال, اس کے بعد مال نہیں. تو آواز آئی ان اللہ اصطفیٰ علیکم, اللہ نے اسے چنا ہے. اور جو ہے نہیں, نبی نے کہا اللہ نے چنا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور اللہ نے کیوں چنا ہے یہ بھی سن لو, اس لیے کہ یہ علم اور شجاعت میں تم سے سب سے زیادہ ہے. چلو ذرا محمد والے. تو اب اس آیت میں تفسیر گفتگو کر چکا ہوں, ادھر نہیں جاؤں گا. یہ دو معیار تھے علم اور شجاعت. موقع نہیں ہے میرے پاس صرف کل کے ایک مجلس ہے کہ علم اور شجاعت پر بیٹھ کے گفتگو ہو. اگر موقع ملا آخر میں تو 2 منٹ گفتگو. میں آج آپ کے 10 منٹ زیادہ دوں گا کیونکہ یہی ایام ادا آخری چہلم کی راتیں ہیں اور یقین آپ دل سے دیں گے درود پڑھتے ہوئے. یعنی معیار دیا نہیں. اتنے کیوں پریشان ہو گئے بھائی, کیوں انگڑائیاں لے رہے ہیں, کیوں جمائیاں لے رہے ہیں. لے لیں مگر توجہ ہے نا. معیار دیا علم اور شجاعت. تھوڑی گفتگو آگے بڑھی. حضرت طالوت حاکم بنے. اب آپ تاریخ کھول لیجئے. جالوت کے مقابلے میں گئے, طالوت کی نافرمانی کی, اس کی سزا ملی. یہ سارا واقعہ ایک مقام آیا, طالوت کو حکم ہوا طالوت اب تم بھی نہیں مار سکتے طالوت. یہ قرآن کی ساری آیاتیں ہیں 247 سورہ بقرہ. طالوت اب تم بھی نہیں مار سکتے. اب کیا کروں؟ کہا اب وہ شخص جالوت کو مارے گا جس پر پیغمبر موسیٰ کی ذرہ پوری آئی, اور وہ انبیاء کے خاندان سے ہوگا. یہ قرآن کی آیتیں جا کے دیکھ لیجیے. لاوی بن یعقوب کو لایا گیا اور کہا کہ تم اپنے سارے بیٹوں کو لاؤ. وہ اپنے سارے بیٹوں کو لایا. ایک ایک کو حضرت طالوت نے ذرہ پہنائی, کسی کو پوری نہیں. مگر اب طالوت پوچھتا ہے لاوی بن یعقوب سے کیا تمہارا کوئی اور بچہ بھی ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ کہا ہاں ہے تو صحیح. اسے لائے نہیں, وہ اصل میں عمر میں چھوٹا ہے. اتنی بڑی مثال ہے ذرا سوچ. اسی لیے قرآن نے کہا کہ اولو الالباب کے لیے قرآن کی آیتیں نشانیاں ہیں. یہ عمر میں چھوٹا ہے اور بکریاں چرا رہا ہے, اسے چھوڑ کے آیا ہوں, اسے بھی بلاؤ. تو اب آپ نے واقعہ سنا ہے, بائبل میں بھی ایسے ہی موجود ہے اور یہاں میں فلمیں بنی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے. کہ حضرت داؤد بلایا گیا اور جب انہیں ذرہ پہنائی گئی تو پوری ذرہ حضرت داؤد پر ایسی آئی جیسے بنی حضرت داؤد سے. تو خدا نے
یہاں پھر بتایا کہ دیکھو معیار عمر نہیں ہے زندگی، معیار عمر نہیں ہے، معیار میرے پاس خاندان انبیاء سے ہو اور اس میں یہ کمالات اور یہ صفات ہو. بس یہی وجہ ہے امیر المومنین نے پہلا جملہ استعمال کیا خطبہ شخصیہ میں کہ وہ لباس وہ ذرہ جو انہیں پورا نہ تھا زبردستی پہن لیا، جبکہ جانتے تھے کہ اس کا اصل وارث کون ہے. صلوات اللہ محمد قرآن مجید کی بات. ہم اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کر رہے، اپنی طرف سے تو میں بات نہیں کروں گا، یہ تو قرآن کی بات. تو نتیجہ ہی نکلا، آواز آئی انی جاعلک یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. کس نے بنایا بھائی؟ کوئی الیکشن ہوا یا سلیکشن ہوا؟ سن والو ذرا جواب تو دو، ڈرتے کیوں؟ نہ سلیکشن نہ الیکشن، اللہ نے بنایا. یہاں تو سلیکشن بھی 3-4 افراد مل کے کریں، یہ اللہ کا سلیکشن. ہاں اللہ نے بنایا، انا اور تاکید کے ساتھ میں نے بنایا، جعلنا کا تجھے بنایا. دنیا کہتی ہے تو بناتا رہے، ہم بھی بنائیں گے. خدا کہہ رہا ہے میں بناؤں گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو خلیفہ میں نے بنایا. انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کو امام میں نے بنایا. مسلسل انی 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 کی آیت ہے. ہر نبی کہہ رہا ہے ربی ربی ربی، دینے والے دے دے دے، تو دے. مسلمان کہہ رہے ہیں خدا دیتا رہے، تم مانگتے رہو، ہم بھی بناتے رہیں. یہ سیدھی سی بات ہے، میں کسی کی دلا رہی، سیدھا سا ہمارے عقیدے کا جملہ ہے. خدا نے کہا انی اے داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ، کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا. آسمان میں بنایا ہوگا، یہی بات ہے نا. آسمان میں اللہ نے بنایا ہوگا نہیں. جاعلک للناس وہاں کا آدم کے لے کہا انی جاعل فی الارض، اور یہاں کہہ رہا ہے انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، زمین میں بنایا. خدا نے مسلسل فی الارض فی الارض فی الارض اس لیے کہا تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ بات آسمان کی نہیں، بات زمین کی ہو رہی ہے. روایت پڑھ دیجیے میں نے بنایا. کیوں؟ فاحکم بین الناس. اب اس کی بات کیا ہے کہ کل گفتگو کو سمیٹتا ہوں. تو معیار علم، معیار تجارت، یہ خدا ہے پروردگار رب العزت کے معیار ہیں. اگر اس پر صرف گفتگو کی جائے تو شاید 20 منٹ سے درکنار ہو. آپ جانتے ہیں کہ وسیع موضوع ہے، اس کو میں سمیٹ نہیں سکتا. ایک جملہ علم کا معیار. ایڈورڈ کلاؤڈ نے اپنی کتاب میں ایک بڑا اچھا جملہ لکھا اور میں وہ جملہ کہہ کے آگے جانا چاہتا ہوں. اس نے لکھا ہے اسٹوری آف الفابیٹس میں کہ یہ جو عرب کے الفابیٹس ہے الف ب ت سے، وہ لکھتا ہے یہ حقیقت میں فلاں فلاں زمانے میں ایجپٹ میں اور فلاں جگہ پر تجارتی کوڈز ہوتے تھے، بزنس کوڈز ہوتے تھے. اور پھر وہ تفصیل لکھتا ہے، ثابت کرتا ہے کیا. اس نے کہا مثلا جی مینس کیمل، اونٹ، اور نقطہ اس کا مالک. جو ہے یا نہیں؟ لہٰذا اگر 4 جیم بنا کے دے دیے تو 4 اونٹ اس تجارت کے بدلے میں ملیں. اگر ہے اگر نقطہ ہے تو اس کے ساتھ غلام بھی یا مالک. اس طریقے سے بڑی تفصیل لکھا. عین مین آنکھ، کہ اس کو آنکھ سے پڑھ، مطلب کچھ تجارت مال ہے اوپر عین بنا ہوا ہے، مطلب اس کو اس طرح دیکھ لے. اب اس قسم سے تفصیل بتا جائے. سین مینس شجر، درخت، اور جو 3 نقطے اٹ مینس 2 پرندے بیٹھے ہوئے اور 1 پرندہ ہو رہا ہے. ابھی بڑی دلچسپ گفتگو ہے، مگر میرے مطلب کا ایک جملہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہتا ہے بے مینس گھر، ہوم، ہاؤس. بے کہتا ہے اس کا مطلب ہوتا تھا گھر، اور نقطے کا مطلب ہوتا تھا گھر کا مالک. جاگ رہے یا نہیں جاگ رہے؟ میں نے کہا یہی کام کی بات. بے گھر، بے کا نقطہ، گھر کا مالک. بس یہی جملہ تو علی نے سمجھایا تھا نا کہ سنو سارا قرآن، تمام آسمانی کتابوں کا علم قرآن مجید میں، قرآن مجید کا علم سورہ حمد میں، سورہ حمد کا علم بسم اللہ میں، بسم اللہ کا علم بائے بسم اللہ میں. انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں. اگر باء سے ہٹاؤ گے بسم اللہ نہ کہہ سکو گے، اسلام سے ہٹاؤ گے نہ گھر میں آ سکو گے، نہ اسلام سمجھ میں آئے گا، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا. صلوات اللہ محمد. آج جو میرے دل تو بہت چاہتی ہے کہ آج میں کیا
کروں، اتنا میٹر تھا میرے پاس کہ میں اس میں کور نہ کر سکا، اور مجھے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اور آپ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ 10 منٹ مجھے اور دیں گے آج۔ نہیں، یہ اس سائڈ والوں نے زبردستی کہا ہے، پیچھے والا جواب منزل پہ پہنچا رہا ہوں آپ کو۔ اس دن عرض کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ باب العلم، اگر آؤ گے تو علم کے دروازے سے علم ملے گا، علی کے دروازے پر شجاعت ملے گی، علی کے دروازے پر حکمت ملے گی، علی کے دروازے پر۔ اس دن ابن حجر مکی کی ساری حدیث بیان کی، حتیٰ کہ جنت اور ہدایت ملے گی علی کے دروازے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نے کہا یا علی انت صراط المستقیم۔ اس پر بھی پوری گفتگو ہو گئی کہ صراط مستقیم کی آیات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ عقلی دلیل دوں ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بعض جگہ صرف ایک حکایت ہی کافی ہوتی ہے۔ ایک مولوی صاحب کراچی میں تقریر کر رہے تھے کہ حضرات، ہمارے برادران کی تقریر کر رہے ہیں، حضرات سنیے مسجد میں کہ جب پولیس رات کی منزلیں آئیں گی، یہ سچا واقعہ ہے، ایسی حکایت بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ سچا واقعہ ہے بقول علماء۔ تو جب پولیس رات کی منزل آئے گی اور ہمارے فلاں فلاں، رات نہیں ہے نا، لفظ فلاں فلاں پولیس رات پہ قدم رکھیں گے، پولیس رات اتنا چوڑا ہو جائے گا، 1 انچ۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہاں بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، بھلے آپ نہ کہیں، کیونکہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ ہماری نہیں کر رہے۔ دوسرے پھر دوبارہ کہا اور جب فلاں فلاں آئیں گے تو اب اتنا چوڑا ہو جائے گا، خاص سبحان اللہ۔ اور جب بنا آئیں گے تو پھر اتنا چھوڑا ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ اور جب کہا جب ہمارے چوتھے خلیفہ رضی اللہ عنہ یہ وہ القاب کے ساتھ تشریف لائیں گے تو اتنا چھوڑا ہو جائے گا کہ انسان اونٹ کے ساتھ گزر جائے۔ تو معذرت کے ساتھ یہ کچھ جملہ میں کہہ رہا ہوں، اسے ہمارے برادران پٹھان بھائی بیٹھے تھے، معذرت کے ساتھ، قوم کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ جذباتی ہوتے ہیں۔ اس نے سنا یہ کیا مولوی کہتا ہے، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا او مولوی صاحب سنو، یہ کیا تم 1 2 3 کی بات کرتے ہو، جب چوتھے میں صلاحیت ہے 3 کو ہٹا، چوتھے کو آگے رہو، آرام کر لیجیے باہر والے کو۔ سمجھنے کا ہے، دنیا جانتی ہے کہ صلاحیت اسی میں ہے، مگر وہ کیا بات ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ آداب مجھے اجازت نہیں دیتا۔ حدود و لحاظ یعنی مقتضا حال و مقتضا ظاہر کا تقاضا رکھتے۔ یہ علی وہ صراط مستقیم ہے کہ جب تک اس کے رستے پر نہ ہو، اور تمام شرائطیں بتا دی تھی۔ اب آخری منزل سن لیجیے، گاڑی بھی آپ کے ہاتھ میں دے دی، چلانا آپ کا کام ہے، یہ جسم اللہ نے دیا، انا ہدینا السبیل، سبیل بھی بتا دی۔ یہ میں روشنی ڈالا ان لوگوں کے لیے جو ماشاءاللہ انشاءاللہ آج آ گئے تھے، اور اس کے بعد بتا دیا اسٹاپ سائن کیا ہے، ییلڈ کہاں ہے، مکروہ کہاں ہے، حلال کہاں ہے۔ یہ ساری منزلیں طے کرتے کرتے ہم پہنچے تھے کہاں پہ، جب گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اس نے کہا تھا گھبراؤ نہیں، میں AAA کا ایسوسی ایشن کا ممبر ہوں، وہ میری مدد کریں گے، اور وہ بے شک مدد کریں گے بشرط کے جوز، میں جوز پہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں۔ منزل آگے بڑھیے، ٹول فری نمبر بھی آپ نے سنا، جب بھی مشکل پڑی کام آئے علی، انبیاء تک بھی تجھ کو پکارا۔ یہ گفتگو بھی ہماری ہو چکی۔ ایک منزل آخری پہ میں نے بہت گفتگو سمیٹی ہے، ورنہ منزلیں بہت تھی۔ ایک جگہ آئی کہ جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ رہا ہے، پہنچنا ہے یا نہیں، آخری منزل ہے، آیا پلیز پے ٹول، اور ایگزٹ کی بات نہیں ہے، اب تو ہائی وے ختم ہو رہا ہے، تو ایگزٹ جن کو لینا تھا وہاں لے لیا، A to Z دیکھ کے واپس آ گئے، یہ ساری گفتگو ہو چکی۔ اب تو روڈ ختم ہو رہا ہے، آ رہا پلیز پے ٹول، اب یہ ہوشیار ہو رہا ہے۔ 2 3 دروازے بنے ہوئے آئے، ادھر دیکھا تو ایک بہت بڑا برج ہے، ہاں یہاں تو ہے برج کا ٹول ہوتا ہے، اگر آپ کیا نہیں ہوتا تو کبھی نہیں آ جائے کریے گا، یہ روزانہ برج آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اب یہ رکا، کھڑکی کھولی اور وہ کھڑا تھا، اس نے کہا لاؤ ٹکٹ، جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے، ٹکٹ لاؤ،
ٹکٹ تو میں نے لیا ہی، پہلے آسان کو ٹکٹ تو میں نے لیا ہی نہیں تھا ہے، اچھی بیوقوف، ہائی وے پہ چڑھ گئے، منزل طے کر کے آ گئے اور ٹکٹ نہیں لیا. بڑی آسانی سے گفتگو کرو، جانے یا لیا تھا تو تم کر دیے، جو بھی ہو، نہیں لیا سائڈ میں رکتا واقف ہو انہم مسئولون. یہی قرآن نے کہا ہے نا، نہیں جا ہے، رک جاؤ، اب تمہارا حساب پورا ہوگا. کیا مطلب؟ جہاں سے ہائی وے شروع ہوا ہے حساب پورا ہو. اس نے کہا بھائی یہ ہائی وے کہاں سے شروع ہوا ہے؟ میں تو ابھی چلا ہوں. بھائی ابھی کی بات نہیں، اور آج نہ اگر مگر کی بات ہے. وہاں تو کہا مگر یہ کہ بچے اور مگر یہ کہ فلاں اور اگر نہیں. آپ تو کوئی بات نہیں، یہ قانون بنایا، تم نے قانون توڑا، پورا ایسا ہو. مجھے کہا میں تو نہیں دیتا، ذرا کر کے دکھا دیجیے. نہیں دوں گا. اچھی بات، تمہیں بٹن دبایا اور وہ ملک الموت جو درختوں میں چھپا ہوا تھا، روپر جسے آپ کہتے ہیں ٹیکسس والے، وہ لال لائٹ جلائی، جس کا دل میں لگا یہ کیا مصیبت ہے. یہ تو اب اتنا بڑا ٹکٹ دے گا، پورے چٹھے کھولے گا، سارا حساب دیکھے گا. اگر پیچھے میں کوئی کر چکا ہوں تو وہ چھپا ہوا بھی نکل آئے گا. نہیں میں تو مزاق کر رہا تھا. آئی ایم ریڈی ٹو پے. اب یہ پے بھی کرے گا اور جو کچھ ہوگا یہ تو کبھی موقع ملا تو وقت مسئولون پہ گفتگو ہوگی. وہ آیت اپنی جگہ ہے، مگر یہ طے ہے کہ جب تک یہ نہ پول کراس کر سکتا ہے نہ آگے جا سکتا ہے، کہ جب تک یہ ٹکٹ نہ دے. انسانوں ذرا سوچو قرآن مجید کیا کہتا ہے. وہ منزل کہ ہر شخص کو اس پل سے گزرنا ہے جس کا نام شریعت نے بتایا کیا؟ پل صراط. کوئی ایسا نہیں کہ جو اس سے نہ گزرے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اب سوچ رہا ہے کہ پروردگار کیا اسے پل صراط کی بھی کوئی شرطیں ہیں یا جو چاہے گزر جائے گا؟ کہا نہیں، سنو، نبی نے بتایا. اور حدیث، مستند حدیث خلیفہ ثانی سے کئی علماء سے آپ نے سنی. ایک دفعہ علی کو دیکھ کے مسکرائے. کسی نے پوچھا مالا کا تبسمتا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، تو کیوں مسکرایا؟ قال سمعت رسول اللہ. اس نے کہا میں نے رسول سے سنا. قال رسول اللہ، رسول نے بتایا. وہ ٹکٹ کیا ہے؟ قال رسول اللہ لا يجوز اهدنا الصراط الا من كتب له علي الجواز. کوئی بھی پل صراط سے نہیں گزر سکے گا جب تک کہ اس کے پاس علی کی محبت کا پروانہ موجود نہ ہو. صلوات علی محمد. بے شک یہ ہے وہ پروانہ، یہ ہے وہ آخری منزل. جو وقت آج آپ گزار رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں آپ کے وقت کی قدر نہیں ہے، مگر میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں کہ وقت، اس نے بھی کہا تھا دنیا خاموش ہو جاتی ہے نا اپنے محسن کے لیے 2 منٹ اور ہم کئی گھنٹے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیاوی وقت کو ہی سب کچھ سمجھتے اور ہم وقت سمجھتے ہی اس وقت کو ہے جو ذکر خدا اور ذکر آل محمد میں گزر جائے. صلوات علی محمد. لیکن یہ وقت اس وقت کام آئے گا جس وقت کوئی کسی کا نہ ہوگا. یہ اطمینان رکھیے، اس وقت کو آپ دے رہے ہیں. اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کے مستار بننا. جانتے تھے نبی کے بعد اصحاب اس منزل کو. یہی وجہ ہے کہ ابو ذر جیسے، سلمان جیسے، مرداد جیسے، عمار جیسے، میسن جیسے، سب کے سب یہ کہتے تھے اگر جان جائے تو جائے، علی کا ساتھ نہیں چھوڑے. یہی ابو ذر تھا نا جو جملہ کہہ کے گفتگو کو تمام کرو کہ جب معاویہ نے حکم خلیفہ کے سبب سے اسے واپس بھیجا ہے مدینے اور یہ آیا ہے دربار میں، تو اسے کس طرح بھیجا گیا ہے تاریخ کھول کے دیکھیے. اس صحابی پیغمبر کو کہ جس کے لیے نبی کی بے انتہا احادیثیں ننگے اونٹ پر باندھ کے ڈالا گیا تھا. جب یہ پہنچا تھا تو اس کے پورے جسم سے تاریخ کے الفاظ، شیعہ تاریخ نہیں، مسلمانوں کی تاریخ کے پورا خون میں لہو رہا، کھڑا نہیں ہو سکتا. آیا دربار. اے ابو ذر، تجھے ہم نے کہا تھا کہ تو علی کے فضائل بیان نہ کر. میں سب کو بھی یہی کہا گیا تھا علی کے فضائل بیان نہ کر. ابو ذر سے بھی یہی ہوا، کوئی جواب نہیں دیا.
مرتبہ چاروں طرف دیکھا خلیفہ وقت کے سامنے ایک بہت بڑی اشرفیوں کی تھیلی پڑی. میں بولا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابھی یہ کوئی شخص دے کے گیا ہے تاکہ میں اسے صاف کروں، اور اس نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اسے ساتھ ہی مسائل کروں. ابو ذر نے کہا سن میں تجھے واقعہ بتا. نبی کے دور میں ایک نبی کے پاس گیا، دیکھا تو نبی بہت پریشان تھا. میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں نبی سے پوچھوں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے. جب شام کو نماز میں آیا تو دیکھا نبی خوشحال نظر آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ سوال ہے. ابو ذر کیا ہے؟ یا رسول اللہ دوپہر کو آپ بہت پریشان ہیں. کہا ہاں ابو ذر سنو، میرے پاس بیت المال سے 4 درہم ایسے تھے کہ مجھے کوئی اس کا مستحق نہیں، لہذا 4 درہم میرے پاس سے، مجھے ڈر تھا کہ یہ 4 درہم میں صحیح اس کے حقدار کو پہنچا سکوں گا نہیں. اور جب حقدار مل گیا تو میں نے خدا کا شکر کیا. اے ہاتھ میں وقت تو اتنے 1000 اشرفیوں کی تیری سامنے رکھ کے بیٹھا ہے، سن تیرا اس میں کوئی حق نہیں. اگر تم مجھے یہ کہتے ہو مفتی سے بھائی یہ تاریخ کا واقعہ ہے، کہا تم بتاؤ. مفتی نے کہا حضور آپ تو سنو اے یہودی کی اولاد، تو یہ فتوا دے رہا کہ بیت المال حاکم وقت رکھ سکتا ہے، یہ شخص وہ بھی جو حاکم شرع بھی نہ ہو. اگر یہ الفاظ لیے تو آپ جانتے کہ ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا، مگر ابو ذر نے یہ برداشت کیا کہ وہ جلا وطن ہو جائے دین محمد کی بقا کے لیے. حضرت علی رخصت کرنے آئے تھے ابو ذر کو، اور وہ رضا کا ریگستان جہاں ابو ذر ماں اپنے بیٹے اور بیٹی کے گیا ہے. تاریخ نے لکھا بھوکا بیٹا، بیماری ہوئی، مر گیا. ابو ذر جب بیماری کے حالت میں بیٹھا ہے، چھوٹی سی بچی رو رہی ہے. ابو ذر کہہ رہا ہے سنو بیٹی، جب میں مر جاؤں میرے نبی نے بتایا تھا کہ میری نماز کوئی مرد مومن آ کے پڑھے گا. جب میں مر جاؤں تو یہاں سے عراق کے رستے پہ جا کے بیٹھ جانا، اور جو بھی قافلہ گزرے آواز دینا اے قافلے والوں محمد کا صحابی ابو ذر مر گیا. ادھر ابو ذر کی روح پرواز ہوئی. اگر ابو ذر مدینے میں ہوتا تو یقیناً امام علی ابو ذر کا نماز جنازہ پڑھاتے، ابو ذر کو کندھا دیا جاتا، ابو ذر پر رونے والیاں ہوتی. مگر چونکہ ریگستان ہے اور یہاں بیٹی گھر پہ رستے پہ بیٹھے قافلہ گزرا، ادھر اس نے آواز دی کہ قافلے والوں میں ابو ذر کی یتیم بیٹی ہوں، ابو ذر مر گیا، نبی کا صحابی ہے. بس یہ سننا تھا کہ نہ جانے کتنے افراد اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیے، گھوڑوں سے اتر آئے. ابو ذر چلا گیا، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، گھبراؤ نہیں، میں مالک اشتر علی کا کمانڈر ہوں، علی کا سپہ سالار ہوں. تسلی کی. ایک مرتبہ یتیم بچی نے محسوس کیا کہ میں صحیح ہاتھوں میں پہنچی ہوں. ابو ذر کا نماز جنازہ پڑھی، وہیں ابو ذر کو مدفون کیا. اس کے بعد اب یہ طے ہونے لگا کہ اس بچی کو کہاں رکھا جائے. تو اس وقت مالک اشتر نے کہا کہ بہتر دروازہ اہل بیت کا دروازہ ہے. کوئی در ایسا نہیں جو یتیموں کو پناہ دے، جو یتیموں سے شفقت کرے، جو یتیموں سے محبت کرے. عزیزو تاریخ میں الفاظ کہ جب ابو ذر کی خبر اہل بیت کے گھر میں پڑی، ایک مرتبہ ماتم برپا ہو گیا. تاریخ میں لکھا بیویوں نے ماتم کیا جیسے جنگ احد میں ماتم ہوا ہو، اور ہر ایک بیوی ابو ذر کی بچی کو سینے سے لگاتی تھی اور کہتی تھی بچی گھبرا نہیں، اگر ابو ذر نہیں تو ہم موجود ہیں، تو یتیم نہ محسوس کرنا. میں کہوں ابو ذر کی بیٹی تو بھی خوش قسمت ہے، تیرا باپ بھی خوش قسمت ہے. علی جب وہ گیا غربت کی حالت میں گیا، مگر کم از کم علی کے صحابی نے اسے غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی، اسے دفن کیا. مگر ہائے محمد کا نواسا کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید ہو گیا. اور زینب دیکھتے ہوئے یہ کیسی چلی گئی، حسین زینب کے پاس اجازت بھی نہیں کہ زینب تجھے کفن کے طور پہ دے سکتی. اے ابو ذر تو خوش قسمت تھا کہ تو نے محمد کے صحابی ہونے کے ناطے سب کچھ لیا. مگر ہائے حسین اور اے ابو ذر کی بیٹی تو بڑی خوش قسمت تھی
جب تو یتیم ہوئی کسی نے تجھے سینے سے لگایا, کسی نے تجھے تسلی دی, مگر ہائے میں جملہ کہوں یقیناً آپ روئیں گے, ہائے حسین کی یتیم بچی سکینہ, ارے حسین جسے بہت زیادہ محبت کرتے تھے, نہ کوئی تسلی دینے والا تھا, نہ کوئی بچی کو کوئی محبت و شفقت کا ہاتھ رکھنے والا تھا. یہ زندان میں بابا بابا کرتی مر گئی اور یہ کہتی چلی گئی پھپھی اماں میں بابا کے پاس جا رہی ہوں. لیکن ایک وقت ایسا آیا عزیزو کہ جب زندان بان نے سجاد سے کہا یزید نے تجھے بلایا, بیویاں تڑپ گئی, بیٹا سجاد میں جانے اب کیا مصیبت آنے لگی. سجاد نے بیویوں کو تسلی دی اور تاریخ میں لکھا مقاتل میں ابھی مخنف میں سجاد دربار یزیدی میں آئے. یزید نے جب سجاد کو دیکھا, بس عزیزو یہ آخری مسائل کی راتیں جتنا دل کھول کے پڑتا دے رہا دے دیجیے. یہ 2-4 روایتیں بیان کرتا ہوں. یقیناً وہ سجاد آخر میں بیٹھا ہوا زیر ان مسائل کو, اس عبادت کو سن رہا ہے, اور ہمارا عقیدہ ہمارا امام وقت بھی ہماری اس عبادت کو سن رہا ہے. ذرا غور سے سنیے, وہ دربار یزیدی کے تخت پہ بیٹھا ہے اور سجاد کو دیکھ کے کہتا ہے اس کے توق اور زنجیریں کھول دو. جملہ تو بڑی آسانی سے کہہ گیا, مگر تاریخ نے عجیب ایک آخری سطر لکھی کہ اگر کوئی مومن اس قدر کو پڑھتا ہے تو رونے لگتا کہ جب سید سجاد کی بیڑیاں اتاری گئی, جب سید سجاد کے توق اتارے گئے تو ایک مرتبہ اتارنے والے نے دیکھا کہ سید کا گوشت ختم ہو چکا تھا اور سید کے خون کے ساتھ ہڈیاں نظر آ رہی. یزید نے سید سجاد سے کہا سید ادھر آ اور آ کے میرے ساتھ تخت پہ بیٹھ. یہ جملہ ایسا تھا سید تڑپ گئے اور کہا یزید کچھ خدا کا خوف کر, ارے یہ وہی تخت ہے کچھ دن پہلے میرے بابا کا سر اسی تخت پہ رکھا تھا, مجھے یاد ہے تو میرے بابا کے سر کے ساتھ بے حرمتی کر رہا تھا اور آج مجھے کہتا ہے میں اس تخت پہ بیٹھوں. یزید نے کہا اچھا میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ مجھ سے خون بہا لے لیں, حسین کا خون بہا لے لیں. بس ابھی تو یہ ایسا جملہ تھا کہ حسین نے سنا, جناب زین علی ابن حسین نے سنا اور تاریخ جواب دیا یزید میں کون ہوتا ہوں حسین کا خون بہا لینے والا. یہ امام ہے نا, یہ معصوم ہے, یہ چاہے تو خون بہا لے سکتا ہے, مگر جملہ سنی کہ یزید میں کون ہوتا ہوں خون بہا حسین کا لینے والا. اگر تمہیں خون بہا دینا ہے تو اس محمد کو دینا جو حسین کو چوم کے کہتا تھا حسین منی وانا من الحسین. اگر دینا ہے تو زہرا کو دینا جو چکیاں پیس پیس کے حسین کو بالتی تھی. اگر دینا ہے تو علی کو دینا جو حسین سے محبت کرتا تھا. اے یزید میں تجھ سے خون بہا نہیں لے سکتا. اب یزید پریشان ہو گیا, کہا اچھا جاؤ سید ہم نے تمہیں آزاد کیا, جو حکومت چاہیے جو سلطنت چاہیے لے لو. سید واپس آئے اور جناب زینب سے کہا کہ پھپھی اماں یزید نے کہا جو کچھ چاہیے لے لو. میں نے گفتگو کو ایک جملے میں سمیٹا. زینب نے کہا بیٹا اسے کہو نہ ہمیں دولت چاہیے نہ حکومت چاہیے. بیٹا یزید سے کہو نہ ہمیں دولت چاہیے نہ ہمیں حکومت, اگر دینا ہے تو وہی لٹا ہوا کافرہ دے, وہی لٹی ہوئی چادریں دے اور وہی کٹے ہوئے سر دے تاکہ ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر سکیں. اور سجاد اسے کہو ہمارے لیے گھر خالی کرا دے تاکہ میں اپنے حسین کا ماتم کر سکوں. اجرکم اللہ. بس آخری جملے, جناب زینب کے لیے گھر خالی کرایا گیا. بیبیاں گھر میں آئیں اور ایک مرتبہ جب دمشق کی عورتوں کو پتا چلا کہ اہل بیت کو رہائی ملی ہے اور آج ماتم حسین برپا ہو رہا ہے, یہ تمام عورتیں جمع ہوئیں. ایک ایک دمشق کی عورت جا کے ایک ایک بیوی سے پوچھتی تھی اے بیوی تیرے ساتھ کیا ہوا. ایک ایک بیوی کربلا کے مسائل سناتی تھی. یہ بڑی عجیب منزل تھی. ہر بیوی ایک ایک سے پوچھتی تھی. ام فروا نے کہا ہائے میرا قاسم, ام لیلا نے کہا ہائے میرا اکبر, ام میرا باپ نے کہا ہائے میرا اصغر. ایک عورت نے جناب زینب سے کہا اے بیوی تو کس کی سوگوار. میں نے جملہ کہا, تاریخ میں عجیب جملہ نے کہا اے بیوی تو کس کی سوگوار ہے. زینب نے کہا میں تجھے کیا کیا بتاؤں, ارے میں حسین کے بارے میں بتاؤں, عباس کے بارے میں بتاؤں, اور محمد کے بارے میں بتاؤں, اکبر کے بارے میں بتاؤں. میری ماں کا بھرا گھر اجڑ گیا. بس اتنا جملہ سن لے, میرے بابا علی کا بھرا گھر اجڑ گیا. کربلا میں شہیدات کے بعد ہمیں اسیر کیا گیا, ہماری چادریں چھینی گئی. اب یہ جملے چل رہے تھے کہ مصائب کے. ایک مرتبہ سارے تمام شہداء ایک مرتبہ جب گھر میں داخل ہوئے, راوی نے لکھا سب سے آگے ایک معصوم بچے کا سر تھا.
یہ 6 مہینے کا بچہ تھا کہ یقیناً جس کے ساتھ خون کے ساتھ دودھ کی بھی کسی نے ایک مرتبہ میرا باپ آگے بڑھی، میرا اسرار، ارے تیرا جوڑا خالی دیکھ کے ماں تڑپ گئی، ادھر ایک بیٹی آگے بڑھی، آئے میرا قاسم، آئے میرا اکبر، مگر ایک جملہ سنیے، جب عباس کا سر آیا میں تمہیں کلثوم برداشت نہ کر سکی، آگے بڑھی، اے میرے بھیا عباس، مگر تاریخ میں لکھا جب حسین کا سر آیا، سید الشہداء کا سر آیا، جہاں تمام بیوی آگے بڑھی، وہاں زینب یہ کہتی ہوئی آگے بڑھی، اے میری ماں کے چاند، اے میری ماں زہرا کے مہتاب، اے میری ماں زہرا کے چاند، اے تو اپنے عروج پہ نہ پہنچا کہ تو ڈوب گیا، تجھے گہن لگا دیا گیا، حسین تیری سکینہ طرف طرف کے سو گئی، حسین کیا اپنی سکینہ سے باتیں نہ کرے گا؟ اپنی سکینہ کا حال احوال مطلب